اور روایت کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لأزودن رجالا عن الحوض، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم کھا کر بیان فرمایا آپ نے، قیامت والے دن اللہ پاک مجھے حوض کوثر نصیب فرمائیں گے۔ حوض کوثر کا پانی احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، جس کو ایک گھونٹ میں مل جائے گا اس کی ہمیشہ 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 کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ تاثیر ہے اس حوض کوثر کے پانی کے اندر، اور میں اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا، اور میں قسم کھا کر بتاتا ہوں کہ اس دن اس کے آب خورے، وہ برتن جن سے پانی پیا جائے گا، ان کی تعداد آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور قسم کھا کر کیا بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ لأزودن رجالا عن الحوض، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس حوض کوثر پر بہت سارے بندے آئیں گے تو میں ان کو دھکا دے کر دور کر دوں گا، نہیں آنے دوں گا ان کو میں اپنے حوض پر۔ اس کی مزید وضاحت دوسری روایت کے اندر ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي، بہت سارے بندے جو میری امت کے افراد تھے، میری امت کے افراد ہیں، وہ میرے پاس آئیں گے حوض کوثر پر، یعرفوننی واعرفہم، مجھے پہچانتے ہوں گے، میں بھی ان کو پہچانتا ہوں گا، ثم یحال بینی وبینہم، میرے سامنے آ رہے ہوں گے، میں انتظار میں ہوں کہ یہ میرے قریب پہنچیں، پھر اچانک فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، اور میں ان سے پوچھوں گا، فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، میری طرف آ رہے ہیں، ان کو آنے دو، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین کا جو حشر انہوں نے کیا تھا آپ نہیں جانتے، مذاق بنایا تھا دین کو چھوڑا تھا، ان کے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت تھا، آپ کے دین کے لیے کوئی وقت نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ ایک روایت، اور دوسری روایت کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لأزودن رجالا عن الحوض، بہت سارے بندوں کو میں خود دھکا دوں گا، ہٹا دوں گا، دھتکار دوں گا، پیچھے کر دوں گا اپنے حوض سے۔ کہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم ان بندوں میں تو نہیں ہیں کبھی جو دین کو بدل دینے والے ہیں، دین کا حلیہ بگاڑ دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون اور پسینہ لگا کر جس دین کو، جس باغ کو سرسبز بنایا تھا، آج ہم اس کو اجاڑنے کا سبب بنے ہوئے ہیں، کہ ہم تو نہیں ہیں۔ ہر بندہ ہم میں سے اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر ان باتوں کو دیکھا کرے، سوچا کرے۔ تو بہرحال وہ مضامین بڑے اہم قسم کے مضامین ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ توفیق دے ان مضامین کو بڑے غور سے پڑھیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کہ کس چیز کو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، کس گناہ سے روک رہے ہیں، اور کس چیز کا حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم کھا کر کیوں ہمارے لیے قسم کھائیں، اس چیزوں کو سوچئے، تحقیق کریں اس چیز پر۔ ایک اور روایت کے اندر، حدیث پاک کے اندر قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا، بری باتوں سے روکتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا تم چھوڑ دو اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو، اس کے بعد پھر اگر یہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا کہ تم دعائیں کرتے رہو گے، اللہ بھی تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج ہم اس حالت تک نہیں پہنچ گئے کہ ہم اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتے کہ یہ دیکھ نافرمانی ہے، اس کو نہ کر۔
ہمارے گھروں کے اندر ہماری کمائیوں سے پلنے والی ہماری اولاد دین توڑتی ہے اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے سامنے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، ہم خود توڑتے ہیں. کسی نے تو کیا توڑنا، خود توڑتے ہیں. کبھی احساس پیدا نہیں ہوتا، کبھی آنکھ میں سے آنسو نہیں نکلتا، کبھی آہ نہیں نکلتی زبان کے اندر سے، کبھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، کبھی رات کو نیند اس لیے نہیں اٹھتی کہ میں نے دین کا کیا ستیہ ناش کر دیا. کبھی ہمیں فکر اس لیے نہیں ہوتی، کسی کو 5 پاؤنڈ کی فکر ہے، کسی کو 1000 کی ہے، کسی کو دکان کی ہے، کسی کو مکان کی ہے، کسی کو کسی مصیبت کی، کسی کو کسی مصیبت کی. دین کا ہم نے کیا حال بنا دیا، کبھی ہمیں کوئی فکر نہیں. بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، بڑے خوش زندگی گزار رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، میں نے بہترین زندگی گزار لی. بھائی سوچیں ان چیزوں کو، یہ ہمارے لیے ہے دین. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کی بات، اللہ جن چیزوں کو اچھا کہتے ہیں ان کے اچھائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو. اگر اچھی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو یاد رکھو دعائیں کرو گے قبول نہیں ہوں گی. کہہ تو دیتے ہیں جی بڑی دعا کرتے ہیں جی، پھر بھی قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی قبول؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا، ادعونی استجب لکم، دعا کرو گے میں قبول کروں گا. پھر اللہ کیوں نہیں قبول فرماتے؟ اس لیے کہ حرام کھا کر ہم نے اپنی دعاؤں کا ستیہ ناش کر دیا، دین کا حلیہ بگاڑ کر ہم نے اپنی دعاؤں کا ستیہ ناش کر دیا، اچھی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ کر اپنی دعاؤں کا ستیہ ناش کر دیا. آج ہماری دعائیں کسی کام کی نہیں رہیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے جن مضامین پر قسم کھائی ہے، اللہ کبھی توفیق دے ان پر ضرور غور کریں. اسی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کب ختم ہو جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تھوڑا سا وقت نکالیں ان چیزوں پر. اللہ جس مضمون کو قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں، آخر کیوں قسم کھاتے ہیں؟ 90 قسمیں تقریباً اللہ نے قرآن میں کھائیں. 90 قسمیں، کہیں آسمان کی، کہیں زمین کی، کہیں اپنی ذات کی، کہیں رسول پاک علیہ السلام کی جان کی. اللہ اتنی قسمیں کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ کس مضمون کو بیان فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کس مضمون کو بیان فرماتے ہیں؟ کبھی اس کے لیے وقت نکال کر ان چیزوں پر غور کریں.